حدیث شریف میں ہے، شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فتح العزیز کے شروع میں، جو یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر گزرے، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کوئی نقصان اور تباہی نہ آئے، کوئی آفت اور سازش نہ بنے، چاش کی 4 رکعت پڑھا کرے۔ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، سورج نکلنے کے فوراً بعد تو اشراق ہے، اور 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، نسائی، ابن ماجہ، اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک چاش کا وقت ہے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ دحت الشمس، سورج کی شعاعیں زمین بھر گئی۔ ترمذی شریف میں یہ 4 رکعت جو پڑھے گا، اللہ اس کے دن بھر کے غموں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں، یہ کون پڑھے گا؟ نمازی پڑھے گا، اس نے فجر پڑھی ہوگی۔ ایسے کوئی بے حیا اور بے شرم نہیں ہوتا کہ وہ فجر جیسے فرض نہ پڑھے اور چاش پڑھے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مجنون ہوگا، فیتداوی او زندیق فیقتل۔ اس کو احساس ہے کہ فجر کی نماز تو فرض قطعی ہے، وہ کیسے چھوٹ گئی، پہلے وہ پڑھ لیتا ہو۔ اس لیے بہت سارے علماء عید کے دن لوگوں کو کہتے کہ تم عید میں تو آئے، فجر کہاں پڑھی؟ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھ لے۔ نمازوں کا سلیبس صحیح رکھنا یہ مومن کے ایمان کا بڑی عبادات میں سے ایک عبادت درود شریف پڑھنا بھی ہے۔ مومن مسلم پر پیغمبرانہ حق ہے اور حضرت کے احسانات کا تقاضا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کو درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مسلمانوں تم بھی صلاۃ و سلام پڑھا۔ صلاۃ یہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سلام یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے قریب قریب کے الفاظ بھی احادیث میں وارد ہیں۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو درود و سلام نماز میں ہے یہ سب سے افضل ترین ہے، یہ پڑھا جائے۔ باقی لوگوں نے جو بنایا ہے اور جس کو اپنا مذہب سمجھا ہے، ان کی غلطی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان کے گھر کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اہل حق اور اہل سنت سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے اپنے بدعت اور شرک کا ایک چھاپ بنایا ہے، اور ایک غلط موہرہ ہے جنہوں نے پورے دنیا میں ان کا چہرہ سیاہ کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اسلام کے مرکز ہے، 1400 سال سے وہ اسلام ہی کا معدن ہے، قیامت تک اللہ اسے مرکز و معدن رکھے۔ وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، نہ اذان سے پہلے نہ اذان کے بعد، نہ کسی وقت کھڑے ہو کر، صرف روضہ رسول پر صلاۃ و سلام ہے۔ اور درست بات یہ ہے کہ روضہ رسول پر بھی یہی صلاۃ و سلام ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں کوئی نیا سلام وہاں ثابت نہ ہو سکا۔ 40 سال زندگی تمام کتابیں دیکھنے میں گزری ہے، اور شاید 1200 سے زیادہ کتابیں درود و سلام کی دیکھی ہے۔ تمام امت متفق ہے کہ صحابہ و تابعین، فقہاء و مجتہدین، محدثین و مفسرین، اولیاء اور علماء جب روضہ رسول پر آتے ہیں تو یہی سلام پڑھتے جو نماز میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
حدیث شریف میں ہے کہ صلاۃ و سلام زیادہ پڑھا کرو، اکثر علیہ من صلاتکم۔ ایک حدیث میں ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو درود و سلام بھیجے، اور ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک قیامت کے دن وہی ہوگا، اور تم میں وہی شفاعت کا حقدار ہوگا جس نے مجھ پر بہت زیادہ صلاۃ و سلام وہ ہے جو آپ نے بیان کیا، جو لوگوں نے بنایا اس کا تو ثبوت مشکل ہے، تو اس کا اجر کہاں ملے گا؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق اہل حق اہل سنت والجماعت سے ہے، جو سب سے پہلے اس بات کا احساس کرتے کہ یہ عقیدہ یا عمل قرآن و سنت سے، صحابت سے، اجماع امت سے، اکابر و اسلاف سے ثابت ہے یا نہیں۔ ثابت ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو اس سے 1000 بار توبہ ہے۔